میری ایمانی غیرت اور اہل بیت کے ساتھ محبت و مودت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کہوں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں پانی کو ترس گئے تھے، شہید کر دیے گئے، آپ کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، یقیناً ظلم ہے، لیکن میری ایمانی غیرت اس بات کو ماننے کے لیے تیار بالکل نہیں کہ میں کہوں حضرت امام علی مقام امام حسین پانی کو ترس گئے تھے۔ ایمانداری سے آپ بتائیں، جس نے زبان محمدی کو چوسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذرا پانی کو ترس سکتا ہے؟ ہاں جی، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کو چوما ہو وہ پانی کو ترس جائے گا؟ حسین آپ جیسا اور میرے جیسا نہیں تھا کہ وہ پانی کو ترس گیا تھا۔ زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوسنے والا پانی کو ترس نہیں سکتا۔ جو حوض کوثر کا مالک ہو وہ نہر فرات کے پانی کو ترس نہیں سکتا۔ ہاں جی، نہر فرات کی کیا اوقات ہے کہ وہ حسین کی طرف رخ نہ موڑتی اگر حسین کہہ دیتے تو؟ ہاں جی، امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں دعا مانگ دیتے نا، مولا بدل بھیج دے، اللہ پاک نے بدل بھیج دینے تھے۔ امام حسین انگلی کا اشارہ اس طرح کرتے نا نہر فرات کو کہ ادھر میدان کربلا میں مڑ آ، جیسے آپ کے نانے نے انگلی اٹھا کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا نا، حضرت امام حسین وہی انگلی اٹھا کے ایسے اشارہ کر دیتے، نہر فرات رخ موڑ دیتی۔ اور معاملہ ہی کچھ اور تھا یار، کچھ اور معاملہ تھا، کچھ اور بات تھی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مقام رضا پہ فائز تھے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا علی اکبر علیہ السلام کو قربان کر کے کہتے تھے، مولا جو تیری رضا وہ حسین کی رضا۔ علی اصغر بھی قربان کر دیا اور یہی عرض کی، مولا جو تیری رضا وہ حسین کی رضا۔ حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، عرض کی، مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ ایمانداری سے بتائیں، جوان بیٹوں کا لاشا کندھوں پہ اٹھا کر لانا یہ بڑی اوکھی گل ہے، لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں علی اکبر کا بھی لاشا اٹھایا ہے، اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت قاسم کا بھی لاشا اٹھایا ہے، علی اصغر کی بھی لاش اٹھا کے آپ لائے ہیں۔ تو یہ حسین کا ہی جگرہ تھا، تجھ میں اور مجھ میں کوئی جگرہ نہیں ہے۔ ہاں جی، حضرت امام علی مقام امام حسین نا علی اصغر کی لاش کو اندر خیمے میں رکھ کے آپ باہر بیٹھے ہیں تو ایک عربی اونٹنی پر سوار ہو کے نا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور امام حسین سے پوچھتا ہے، تم میں سے حسین کون ہے؟ امام سے ہی پوچھ رہا ہے، تم میں سے حسین کون ہے؟ میں نے اس کو ملنا ہے، مجھے جلدی بتاؤ، یہ منظر دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا، تو حسین کو جانتا نہیں ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں، بچپن میں تو دیکھا تھا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا، تب تو دیکھا تھا جب زبان محمدی کو چوسا کرتا تھا، تب تو دیکھا تھا جب مدینہ کی گلیوں میں ناز و نام کے ساتھ وہ چلتا تھا، تب تو دیکھا تھا، تب بھی دیکھا تھا جب کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنا ممبر چھوڑ رہے ہوتے تھے نا جی، تب بھی حسنین کو دیکھا تھا، اب حسین کو نہیں دیکھا، بہت بڑا ہو گیا ہوگا۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے دیکھ لے، اب میں حسین ہوں۔ اچھا تو یہ بتا، من این جیتا، کہاں سے آ رہا ہے؟ اس عربی نے بتایا، من المدینۃ المنورہ، میں مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے جیسے ہی مدینہ کا نام سنا نا تو آنکھیں چھلک پڑی۔ علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے ہوئے حسین نہیں رویا، مدینہ کا نام سن کر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہوا ہے تو حسین نہیں رویا، لیکن جب مدینہ کا نام سنا نا تو حضرت امام علی مقام امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، مدینے سے آئے ہو، بولو
کیا کہتے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ہم تو اب پردیس میں ہیں، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ورنہ تم مدینے سے آئے ہو میرے نانا کے شہر سے، میں تمہیں بہت کچھ دیتا، لیکن بولو کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا حسین میں پاس کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں، میرا بچہ بیمار ہو گیا، میں اس کی دوائی لینے کے لیے مدینہ میں آیا تو مدینہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، لوگ بھاگے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف۔ میں بھی گیا، میں نے کہا میں پتہ کروں کہ کیا ہو گیا ہے، تو جا کے دیکھا تو ایک بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے لپٹ کر رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ نانا میرا ویر اکبر مجھے کہہ کے گیا تھا کہ بہن تجھے لے جاؤں گا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ میرے بابا حسین مجھے کہہ کر گئے تھے کہ تجھے لے جائیں گے، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ نانا جان میرے بابا حسین کہاں رہ گئے، میرا ویر اکبر کہاں رہ گیا؟ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا نا کہ کہندی لے آؤ جا کے میرے باپ دی خبر، سغرا نو کھا گئی جے جدائی حسین دی، کربل نو جاندیاں تے زمانے نے ویکھیا، مڑ کے سواری گھر نو نہ آئی حسین دی۔ جب میں نے سنا نا یہ تو حضرت امام حسین کی بیٹی سغرا ہے جو رو رو کے اپنے بابا کو اور اپنے ویر علی اکبر کو یاد کر رہی ہے، تو میں نے کہا کلمہ پڑھنا فضول ہے اگر کلمہ والوں کی خدمت نہ کی جائے۔ تو فرمایا میں اس کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پیغام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس کا ویر کوئی علی اکبر ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے ویر علی اکبر کو کہو کہ مجھے آ کے لے جائے، اس نے بڑا پکا وعدہ کیا ہے کہ بہنا میں تینوں آ کے لے جاواں گا۔ ویر علی اکبر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا آنے والے تو نے اچھا کیا، میری بیٹی کا پیغام مجھ تک پہنچا دیا۔ میں کہتا ہوں حسین کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب دھی کا پیغام آیا ہوگا کہ بیٹی آپ کو یاد کر رہی ہے، جب آپ کی بیٹی کا پیغام آیا ہوگا کہ آپ کی بیٹی اپنے ویر اپنے بھرا علی اکبر کو یاد کر رہی ہے، تو آپ نے اس سے کہا اچھا کیا تو نے پیغام پہنچا دیا، اگر تیرے اندر حوصلہ ہے آپ نے فرمایا تو اس کو جا کے کہہ دے جس ویر علی اکبر کا تو انتظار کر رہی ہے اب وہ کبھی نہیں آئے گا، اس کے ساتھ ملاقات اب تمہاری حوض کوثر پر نانا جی کی بارگاہ میں ہی ہوگی۔ اب وہ چلا گیا ہے۔ نانا جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس رکھتے ہوئے علی اکبر قربان ہو گیا ہے، علی اکبر شہید ہو گیا ہے، ان کے لاشیں وہ خیموں میں پڑے ہوئے ہیں، علی اصغر کی لاش بھی پڑی ہے، علی اکبر کی لاش بھی پڑی ہوئی ہے، حضرت قاسم کی لاش بھی پڑی ہوئی ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی پڑے ہوئے ہیں، دیگر جانثاران بھی موجود ہیں۔ جاؤ میری دھی نو جا کے کہہ دے تیرے ویر قربان ہو گئے نے نانے دی شریعت تو کہ ہن تیرا بابا بھی نانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت تو قربان ہون جا رہا ہے۔ تو یہ ایسی عظیم داستان تھی جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کے غم میں آنسو بہائے جائیں گے، اور رہتی دنیا تک آپ کی بارگاہ میں حضرت امام عالی مقام امام حسین کی بارگاہ میں اِصال ثواب کے نذرانے پیش کیے جاتے رہیں گے۔